situation in Pakistan has gone from bad to worse. Pakistan's year-on-year inflation hit a record level of 37.5%. ایک ہفتے کے دوران مہنگائی کی شرح میں 9.95% کا اضافہ رہا. مالی سال 2023 میں اوسط مہنگائی 29.18% پر پہنچ گئی. ادارہ شماریات نے مہنگائی سے متعلق ماہانہ رپورٹ جاری کر دی. پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں بے شمار مرتبہ خاصی مہنگائی دیکھی گئی ہے اور عام عوام کے لیے تو یہ ایک مسلسل شکایت کا باعث رہی. مگر پچھلے ایک سال میں جو مہنگائی نے شدت پکڑی ہے اس کی تاریخ میں کوئی اور مثال موجود نہیں. اور اب حالات اتنے سنگین ہو گئے ہیں کہ امیر بھی اپنی کمر کس رہے ہیں. لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان میں مہنگائی کوئی نئی چیز نہیں، یا پہلے بھی سینکڑوں دفعہ ایسی مہنگائی دیکھی جا چکی ہے، لیکن 2015 سے 2018 کے درمیان انفلیشن 5% سے کم تھی اور اگلے چند سالوں میں بڑھی بھی تو 10% کے آس پاس رہی، جبکہ پچھلے 12 مہینے کی مہنگائی تاریخی ہے. فروری 2023 سے مئی 2023 تک انفلیشن لگاتار تاریخی بلندیوں پر رہی. مئی 2023 میں انفلیشن 38% تک پہنچ گئی، جو کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں دیکھا گیا. یہ 2007-08 کے فائنینشیل کرائسس کے بعد ہونے والی مہنگائی سے بھی خاصا اونچا ہے، جب اگست 2008 میں سی پی آئی 25.3% کی حد تک پہنچا. اس کا موازنہ اگر 1975 سے بھی کریں تو واضح فرق نظر آتا ہے. اپریل 1975 میں سی پی آئی 29.3% کی حد تک پہنچا، جو اس سال کے تقریباً ہر مہینے سے کم تھا، جبکہ یہ عالمی معیشت کے دی گریٹ انفلیشن پیریڈ کے دوران تھا، جب بریٹن ووڈز کا نظام ختم ہو چکا تھا اور گلوبل آئل کرائسس کی وجہ سے گہما گہمی تھی. ویسے تو پچھلے سال ہونے والی تباہ کن مہنگائی کی کئی وجوہات ہیں، لیکن ہم ان میں سے 4 پہ تفصیل سے بات کریں گے. یہ ہیں انٹرنیشنل کموڈیٹیز کی قیمتوں کا بڑھنا، پچھلے سال ملک میں آنے والے سیلاب، مانیٹری ایکسپینشن اور روپیے کا قدر کھونا. آئیے پہلے دیکھتے ہیں سیلاب اور انٹرنیشنل کموڈیٹیز کی قیمتوں کے بڑھنے کا کیا کردار تھا. حکومت 2022 میں آنے والے سیلابوں کو اکثر مہنگائی کا ذمہ دار ٹھہراتی ہے. وجہ یہ پیش کی جاتی ہے کہ اس کی وجہ سے سندھ کی 90% فصل اور پنجاب کی آدھی فصل تباہ ہو گئی، جس کے باعث ملک میں کھانے کی اشیاء کی قلت پیدا ہو گئی اور قیمتوں میں تیزی آئی. لیکن اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ اگر 2022 کے سیلابوں نے مہنگائی کو فروغ دیا تو یہ پیرشبل آئٹمز کی قیمتوں میں جھلکنا چاہیے. جولائی 2022 میں پیرشبل آئٹمز کی قیمتیں 33% سے اوپر گئیں، جبکہ نان پیرشبل کی 29% سے. لیکن پیرشبل آئٹمز کا سی پی آئی میں صرف 5% وزن ہے، الٹا نان پیرشبل کا 29.6. مطلب پیرشبل آئٹمز کی اپنی بڑھتی ہوئی قیمتوں کا اوور آل انفلیشن میں اثر اتنا زیادہ نہیں ہونا چاہیے. جیسے جولائی 2022 میں سی پی آئی کی شرح 27.3% تھی، جس میں صرف 1.7% پیرشبل آئٹمز کی بدولت تھا. آنے والے مہینوں میں یہ بڑھنا شروع ہوا اور پیرشبل آئٹمز کی کنٹریبیوشن سی پی آئی میں اپنے وزن کے مطابق دگنی سے زیادہ ہو گئی اور صرف فروری 2023 سے تھمنا شروع ہوئی. جبکہ اسی مہینے مہنگائی تاریخی بلندیوں پر پہنچنا شروع ہوئی، تو کم از کم پچھلے 5 مہینے میں تو مہنگائی سیلابوں کے باعث نہیں ہو سکتی. دوسری بات یہ کہ پیرشبل آئٹمز کی قیمتوں میں اضافہ فروری 2022 میں شروع ہوا تھا، جب رشیا اور یوکرین کی جنگ کے باعث عالمی کموڈٹی سے قیمتیں بڑھیں. یہ پاکستان میں بھی مہنگائی کا ایک اہم سبب مانا جاتا ہے اور اس بات کی عکاسی کرتا ہے ہماری امپورٹڈ کموڈٹیز کی ایوریج پرائس میں واضح اضافہ. لیکن 2022 کے آخری کوارٹر سے کموڈٹیز کا انڈیکس گرنے لگا، جبکہ پاکستان میں مہنگائی الٹا اور بڑھی. تو اگر انٹرنیشنل کموڈٹیز کی قیمتیں تھم رہی تھیں، پاکستان میں مہنگائی کیوں بڑھی؟ اس پہ ہم آتے ہیں مہنگائی کی دوسری وجہ، منی سپلائی ایکسپینشن. پاکستان نے کووڈ کے دوران کچھ ایسے اقدامات لیے جن کے اثرات 2022 کی مہنگائی میں نمایاں ہونا شروع ہوئے. کووڈ کے ڈر سے تقریباً دنیا کی ہر معیشت نے ریسیشن سے بچنے کے لیے پیسہ پرنٹ کرنا شروع کر دیا. پاکستان بھی ان میں سے ایک تھا. سرمایہ داروں کو رعایتی سود پر قرضے دیے گئے اور امپورٹس آسان کر دی گئیں، جس کی وجہ سے ڈیمانڈ بڑھی. مارچ 2020 سے مئی 2023 کے درمیان ہمارا منی سپلائی 29 ٹریلین روپے تک پہنچ گیا. لیکن سپلائی آف گڈز اتنی تیزی سے نہیں بڑھی، اور جب ڈیمانڈ زیادہ ہو اور سپلائی کم، اس کا اثر قیمتوں پہ بڑھتا ہے. لیکن پاکستان اس میں اکلوتا نہیں تھا. پچھلے 1.5 سال میں دنیا کی تقریباً ہر معیشت میں مہنگائی میں تیزی آئی ہے.
امریکہ کو ہی لے لیں جہاں جولائی 2022 میں انفلیشن نے 40 سالہ ریکارڈ توڑا۔ اس عالمی مہنگائی کو بھڑکانے میں سپلائی چین ڈسرپشنز کے علاوہ کووڈ-19 میں پرنٹ ہونے والے پیسے کا ایک بہت بڑا کردار تھا۔ خیر، پاکستان میں پھر بھی مہنگائی عالمی اوسط کے مقابلے نہ صرف زیادہ بلکہ لمبا عرصہ رہی۔ اب ہم آتے ہیں روپی ڈیپریسیشن کے اوپر، جو شاید پاکستان میں پچھلے سال ہونے والی مہنگائی کا سب سے بڑا سبب ہے۔ روپی ڈیپریسیشن اور سی پی آئی کا رشتہ کافی گہرا ہے۔ یہ آپ نے یقیناً روزمرہ کی زندگی میں بھی محسوس کیا ہوگا۔ جب ڈالر بڑھتا ہے تو اشیاء کی قیمت اوپر جاتی ہے، بھلے وہ گاڑیوں کی قیمت ہو یا موبائل فونز کی۔ مطلب پاکستان کا ایکسچینج ریٹ پاس تھرو کافی زیادہ ہے۔ پاکستان کا پاس تھرو ریٹ زیادہ ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اکثر چیزیں امپورٹ کرتے ہیں جن کی قیمتیں اور ادائیگی دونوں ڈالر میں ہوتی ہیں۔ تو جب روپیہ ڈالر کے خلاف کمزور ہوتا ہے وہ اشیاء مہنگی ہو جاتی ہیں۔ جون 2021 سے جون 2023 کے درمیان ڈالر روپیے کے خلاف کچھ 82% سے اوپر گیا، جبکہ شرح مہنگائی 57% سے۔ اور یہ صرف ڈائریکٹلی امپورٹڈ اشیاء کی حد تک محدود نہیں، پاکستان بہت سی چیزیں را مٹیریلز کے طور پہ امپورٹ کرتا ہے۔ تو جب روپیہ گرتا ہے ان را مٹیریلز کی قیمت اوپر جاتی ہے، پلاسٹک سے لے کے کیمیکلز تک۔ پیٹرولیم پروڈکٹس کو ہی لے لیں جو ہماری معیشت کا بنیادی طور پہ پہیہ چلا رہے ہیں اور تقریباً ہر چیز کی پیداوار میں استعمال ہوتے ہیں۔ لہٰذا جب فیول پرائسز بڑھتی ہیں اس کا اثر بہت آگے تک جاتا ہے۔ پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے بجلی کے ٹیرف بڑھتے ہیں اور آمد و رفت کے اخراجات بھی، جسے سرمایہ دار آگے کسٹمر کو پاس آن کرتے ہیں۔ بہرحال ہم نے یہ تو سمجھ لیا کہ ڈالر بڑھنے کی وجہ سے مہنگائی کیوں ہوتی ہے۔ اب نظر ڈالتے ہیں کہ ڈالر کیوں بڑھا۔ پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ ہم امپورٹ زیادہ کرتے ہیں اور ایکسپورٹس کم، لہٰذا ملک مسلسل ٹریڈ ڈیفیسٹ کا شکار رہتا ہے۔ یعنی ڈالر کی ڈیمانڈ اس کی سپلائی سے زیادہ رہتی ہے، جس کی وجہ سے ڈالر کی قیمت یعنی ایکسچینج ریٹ اوپر چلی جاتی ہے۔ فسکل ایئر 2023 میں یہ ڈیفیسٹ 27.5 ارب ڈالر تھا۔ کسی حد تک اوورسیز پاکستانیز کی ریمیٹنسز اس کو کور کرتی ہیں، لیکن ان کو ملانے کے بعد بھی ڈالر کے انفلو آؤٹ فلو سے کم رہتے ہیں۔ اسے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کہتے ہیں، جو فسکل ایئر 2023 میں تقریباً 2.6 ارب ڈالر تھا۔ البتہ یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ فسکل ایئر 2022 کی نسبت کم تھا۔ اس بہتری کی وجہ یہ نہیں تھی کہ پاکستان میں ڈالرز کی آمد شروع ہو گئی، بلکہ جولائی 2022 میں حکومت نے بیرون ملک سے اشیاء خریدنا نہایت ہی مشکل کر دیا، جس کے باعث بزنسز اپنے را مٹیریل نہیں امپورٹ کر پائے۔ یاد رکھیے کہ یہ IMF کی شرائط کی بھی خلاف ورزی ہے۔ جب بینکس نے امپورٹ پیمنٹ کرنے سے انکار کر دیا تو لوگوں کو بلیک مارکیٹ کا رخ کرنا پڑا، جس کی وجہ سے روپیے کی قیمت مزید گری۔ اپریل 2022 میں PDM حکومت نے آنے کے بعد شروع میں ایکسچینج ریٹ کو مارکیٹ بیسڈ رکھا، لیکن جب فائنانس منسٹری کا عہدہ سنبھالا اسحاق ڈار نے تو حسب معمول روپیے کو مصنوعی سطح پہ برقرار رکھنے کی کوشش کی۔ ایسی صورت میں ممالک اپنے فوریکس ریزروز کا سہارا لے کے کرنسی کو مینیج کرتے ہیں، لیکن پاکستان کے ریزروز تو 2022 کے شروع سے ہی گر رہے تھے، اور اسحاق ڈار کے آنے کے بعد اس کی شدت میں واضح اضافہ آیا۔ ستمبر 2022 سے جنوری 2023 کے درمیان یہ 7.9 ارب ڈالر سے گر کے 3.1 ارب ڈالر تک پہنچ گئے۔ کیونکہ پاکستان کے ایکسپورٹس اور ریمیٹنسز ریزروز بنانے کے لیے ناکافی ہوتے ہیں، ہمیں فارن لونز کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ لیکن پاکستان کو قرضہ ملنا بھی آسان نہیں۔ IMF شرائط کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے پاکستان کو جو IMF سے بقایا 1.2 ارب ڈالر ملنے تھے اس میں تاخیر ہوئی، اور IMF کی گارنٹی کے بغیر دوست ممالک نے بھی قرضہ دینے سے انکار کر دیا۔ لہٰذا ریزروز حاصل کرنے کا کوئی اور راستہ نہ رہا۔ ہوا یہ کہ جب سرکاری خزانے میں ریزروز نہایت ہی کم رہ گئے، ایکسچینج ریٹ کو برقرار رکھنا ناممکن ہو گیا۔ لہٰذا جنوری 2023 میں روپیہ ڈالر کے خلاف تاریخی طور پہ گرا، اور اسی دوران مہنگائی اپنی تاریخی بلندیوں میں پہنچی۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کو قابو میں کیسے لائیں؟ آخر کب تک عوام اس مہنگائی کو مزید برداشت کرنے کی قوت رکھے گی؟ اگر ایمانداری سے بتائیں تو انتظامیہ اس کے بارے میں کچھ خاص نہیں کر سکتی، کم از کم شارٹ ٹرم میں تو، لیکن لانگ ٹرم میں کافی اقدامات ہیں جو لینے ضروری ہیں۔ اس میں سب سے اہم ہے کہ مقامی انڈسٹری کو فروغ دے کے امپورٹ سبسٹیٹیوشن کریں، جس کی وجہ سے ملک سے ڈالر کے اخراج میں نہ صرف کمی آئے گی بلکہ ایکسپورٹ کا پوٹینشیل بھی ہوگا۔ ساتھ ہی بلیک مارکیٹ کو فارملائز کرنا ضروری ہے،
क्योंकि इस वक्त मुल्क का बेशतर डॉलर गैर कानूनी राहदारी के जरिए या तो बाहर चला जाता है या कभी सरकारी डेटा में झलकता ही नहीं। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा कि पाकिस्तान में पिछले साल होने वाली महंगाई की सबसे बड़ी वजह रुपये डिवैल्यूएशन थी, जो कि पिछले 12 महीने में रिकॉर्ड तोड़ रही। पिछले कुछ अरसे में आपने गौर किया होगा कि रुपया वापस डॉलर के मुकाबले बढ़ने लगा है। सितंबर 6 को 307 रुपए की सतह पे पहुंचने के बाद पीकेआर में बेहतरी आना शुरू हुई और नवंबर 28 को 285.5 पे क्लोज हुआ, यानी 2.5 महीने में एक्सचेंज रेट में 21.5 रुपए का इजाफा हुआ। इसकी वजूहात को समझने के लिए हमारी रुपये अप्रिसिएशन पे आने वाले वीडियो देखिएगा। पर याद रखिए कि सितंबर से रुपये की कदर वापस बढ़ने के बावजूद महंगाई नवंबर में 29.2% से बढ़ी, जो अभी भी बहुत ज्यादा है। अगर आपको इन्फ्लेशन के बारे में अभी भी कंफ्यूजन है तो अब हमारी पिछली वीडियो देखिए।